میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج میں اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ دنیا والے سچ ہی کہتے تھے کہ میں بے حد حسین لڑکی ہوں۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک اور بھرے بھرے گلابی ہونٹ۔ لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ میں کبھی بھی اپنے حسن پر اترائی نہیں تھی۔ مجھے تو ادراک ہی نہیں تھا کہ میں اس قدر خوبصورت ہوں۔ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ میری عینی بڑی پیاری ہے۔ تب میری دادی طنزیہ ہنس دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی اتنی پیاری ہونے کا کیا فائدہ جب یہ گھر بسانے کے قابل ہی نہیں۔ میں اکثر یہ بات سنا کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ آخر دادی میرے بارے میں ایسا کیوں کہتی ہیں، میں گھر کیوں نہیں بسا سکتی۔ ایک دن امی میرے بالوں میں تیل لگا رہی تھی تو کہنے لگی میری چاند سی بیٹی ہے تو۔ بار بار کا سنا جملہ میں نے پھر سے دہرایا تھا اور بولی امی کیا کرنا ہے اس حسن کا جب میں گھر بسانے کے قابل ہی نہیں۔ امی کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ بے حد اداس ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے جو انہوں نے مجھ سے چھپا لیے تھے۔ کہنے لگی اینی تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ خبردار جو آج کے بعد یہ بات اپنے منہ سے بھی نکالی تو۔ میں بولی امی یہ سب میں نے تو نہیں کہا نا، میں نے تو دادی کے منہ سے ہی سنا ہے۔ وہ تو مجھے ہمیشہ ہی ایسا کہتی ہیں، پھر آپ ہی تو مجھے سمجھاتی ہیں کہ بڑے ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہنے لگی میں نے تم سے غلط کہا تھا، یہ بات جھوٹی ہے، بڑے ہمیشہ سچ نہیں کہتے، وہ اکثر غلط بات بھی کہہ جایا کرتے ہیں، لیکن تمیز کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ چپ کر کے ان کی بات سن لے۔ میں نے سر ہلا دیا تو پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ دادی کا انتقال ہو گیا تو پھر کبھی میرے سامنے یہ جملہ کسی نے نہیں دہرایا تھا کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے یہ بات میرے ذہن سے بالکل ہی مٹ گئی تھی۔ بچپن ہاتھ سے گیا تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ آنکھوں نے سپنے بننے شروع کر دیے تھے۔ یہی لگتا تھا کہ مجھے کوئی بہت ہی پیار کرنے والا جیون ساتھی ملے گا، جیسے کہ میری سہیلیوں کو ملے تھے۔ امی بھی اب مجھے گھرداری سکھانے لگی تھی۔ وہ یہی کہا کرتی تھی کہ کام سیکھ لو، اگلے گھر جا کر سکھی رہو گی۔ میں ان کی بات پر عمل کیا کرتی تھی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی سے کہنے لگے نسرین جلدی کرو، اینی کو تیار کر دو، اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آنے والے ہیں۔ امی کہنے لگی جاوید کیسے لوگ ہیں، لڑکا کیسا ہے؟ ابو مسکرا دیے اور کہنے لگے تم یہ رشتہ دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو لڑکا دیکھا ہے نا وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، دل بڑا خوش ہو گیا تھا۔ خیر شام میں مجھے لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ ابو نے کہا کہ تم کمرے میں آ کر خود لڑکے کو دیکھ لو۔ مجھے شرم آ گئی تھی، مگر پھر امی کہنے لگی کہ جب تمہارا باپ اس چیز کی اجازت دے رہا ہے تو تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مان لو اس کی بات۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو ایک نظر لڑکے پر ڈالی تھی۔ وہ بڑا خوبصورت سا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا بھی تھا۔ لڑکے کے والدین کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ کی لڑکی بہت پیاری لگی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی رسم ہو جائے۔ ابو مسکرانے لگے اور بولے بھائی صاحب میں آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ دراصل ہماری ایک خاندانی روایت ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو یوں ہی کسی کو نہیں دے دیتے۔ اگر آپ اس بات کی حامی بھریں کہ آپ بچی کو 50 لاکھ روپے دے دیں گے تو ہم یہ رشتہ بخوشی قبول کر لیں گے۔ یہ بات سن کر میں اور امی دنگی رہ گئی تھی۔ امی کہنے لگی جاوید۔ ابو نے امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ لڑکے کے والد کہنے لگے جاوید صاحب آپ کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جدی پشتی امیر لوگ ہیں۔ یہ جو رقم آپ نے بتائی ہے ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، ہم یہ رقم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بس شادی کی تیاریاں کریں۔ یہ بات سن کر ابو بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ جب لڑکے والے واپس چلے گئے تو امی نے ابو کے سامنے اعتراض کیا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے اپنی بیٹی بیانی ہے یا بیچنی ہے؟ شادی کے بعد تو اس کی سسرال میں کوئی عزت ہی نہیں ہوگی، وہ تو یہی کہیں گے کہ تمہارے والدین نے تمہیں بیچا ہوا ہے۔ ابو کہنے لگے نسرین تم بھی کیسی عجیب باتیں کرتی ہو، خدا نخواستہ ہم کیوں اپنی بیٹی کو بیچنے لگے؟ میں نے بہت دور کی سوچی ہے، جیسے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، ویسے ہی میرا بھی یہی ارمان تھا۔ امیر لوگوں میں بچی کی خوشی کے لیے ہی بیایا جاتا ہے، مگر ایسے لوگوں میں یہ عیب ہوتا ہے کہ یہ بیویاں ایسے بدلتے ہیں جیسے لباس بدل رہے ہیں۔ حق مہر زیادہ رکھا ہے، وہ ہماری بیٹی کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ امی ابو کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں نے ہمیں تیاری کے لیے محض 1 مہینے کا وقت دیا تھا۔ ہم نے زیادہ کچھ نہیں لیا تھا کیونکہ بقول ابو کے ان لوگوں کے پاس پہلے سے ہی خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، انہیں ہماری کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں خوش تھی کہ شادی ہو جائے گی۔ وہ لڑکا بھی مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگ گیا تھا۔ میں نے بہت سے سپنے سجائے تھے، بہت ارمان تھے میرے دل میں۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام کر دوں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسے پیار دوں گی،
اس کی ہر بات مانوں گی۔ امی بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے گھرداری کے درس دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے یہی سمجھایا کرتی تھی کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ مرد اگر کچھ غلط کر بھی دے تو عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کے سامنے بول دے تو وہ بری بن جاتی ہے۔ میری بیٹی، تم یہی یاد رکھنا کہ اگر اپنا گھر بسانا ہے اور اپنے شوہر کے دل پر راج کرنا ہے تو کبھی اس کے سامنے اف مت کہنا، اور جیسا کہے اس کی ہر بات میں ماننا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا۔ میں امی کو یقین دہانی کرواتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ میری بات سن کر امی مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہو گئی تھی۔ ایک مختصر سی تقریب میں میرا نکاح جمال سے ہو گیا تھا۔ وہ خوش دکھائی دے رہا تھا اور اسے دیکھ کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس نے سب سے نظر بچا کر دھیرے سے میری تعریف بھی کی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم سے زیادہ حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی میں نے۔ میں مسکرا دی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاروں گی۔ میں نے تو خود سے یہ عہد بھی کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر مجھے کبھی ڈانٹ بھی دے گا تب بھی میں اس سے نہیں روٹھوں گی۔ خیر، رخصتی کا وقت آیا تو میں امی کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ میری ماں میری دوست تھی، اس سے جدائی کا سوچ کر ہی دل پریشان ہو گیا تھا۔ خیر، میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرا استقبال بڑے پیار اور مان سے کیا گیا تھا۔ چند رسمیں ہوئی، اس کے بعد مجھے اور میرے شوہر کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ جمال نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں پا کر میں خود کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس سے کہہ دوں کہ میں بھی آج بہت خوش ہوں۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میری ماں کی دعائیں مجھے لگ گئی ہیں جو مجھے اتنا پیارا شوہر مل گیا ہے، مگر میں یہ سب باتیں شادی کی پہلی رات ہی کہہ نہ پائی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر کیا کہے گا کہ لڑکی تو بہت تیز ہے، اظہار محبت کے لیے ابھی عمر پڑی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں اپنے پہلے بچے کو جنم دوں گی تب جمال کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گی کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تب تک میں اپنے جذبات دل میں رکھنے کا قصد کیے بیٹھی تھی۔ جمال ابھی میری تعریفیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جمال حیران ہوا اور بولا، اس ٹائم کون آ سکتا ہے؟ خیر، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری ساس اور سسر تھے اور ان کے پیچھے ابو تھے۔ میں بولی، ابو آپ یہاں؟ ابو کہنے لگے، میں تم سے بات کرنے نہیں آیا، میں جمال کو کچھ دکھانے آیا ہوں۔ جمال کہنے لگا، کیا ہوا انکل، آپ مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ابو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک سائڈ پر لے گئے تھے۔ تب میں اپنی ساس سے بولی، آنٹی کیا بات ہے، ابو کیوں آئے ہیں؟ میری ساس نے مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور میری بات کا جواب تک نہ دیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی، پر میں چپ کر گئی اور سامنے دیکھنے لگی تھی۔ ابو نے ہاتھ میں ان کا موبائل پکڑا ہوا تھا اور وہ کوئی چیز میرے شوہر کو دکھا رہے تھے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد جمال اور ابو کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ جمال کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں بولی، کیا ہوا جمال؟ پھر ابو سے استفسار کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اچانک سے یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ ابو نے مجھے افسوس سے دیکھا اور کہنے لگے، اینی، جمال ایک اچھا لڑکا ہے، میں اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنا کہہ کر ابو چپ کر گئے تھے۔ جمال کہنے لگا، اینی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جمال نے 3 طلاقیں میرے منہ پر ماری تھی، جبکہ میں تو لرزنے لگی تھی۔ ایسا لگا جیسے ابھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاؤں گی۔ ابو نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دینے کی کوشش کی تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا تھا۔ میرا دماغ یہ سب سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ ابو مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ گھر میں داخل ہوئی تو امی نے میرا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آ گئی میری بیٹی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میں تو جل کر رہ گئی تھی۔ وہ تو مجھ سے ایسے عام سے انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں، آ گئی میری بیٹی اسکول سے۔ میں ایک دم سے پٹ پڑی تھی اور چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، ابو آپ نے مجھے طلاق کیوں دلوا دی؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا؟ اگر نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ہو تو مجھے نہ بیاہتے، مگر یہ رخصتی کے بعد طلاق کیوں کروا دی؟ امی آگے بڑھی اور کہنے لگی، اینی، اپنے باپ کے ساتھ تمیز سے بات کرو۔ میں نے امی کی جانب دیکھا اور بولی، آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں ان سے تمیز کے ساتھ بات کروں گی؟ انہوں نے میرا تماشا بنا دیا پورے جگ میں۔ امی بولی، اینی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے تمہیں اتنا اچھا باپ دیا ہے جو تمہاری خوشیوں کی خاطر ڈٹ گیا۔ خود ہی سوچو، اگر کوئی لڑکی اپنے میکے آ کر اپنے شوہر کی برائی کرے اور بتائے کہ شوہر مارتا بھی ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا، تو والدین اس کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیتے ہیں کہ بیٹی اب تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، اب تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو۔ لیکن تمہارا باپ بڑا غیرت مند نکلا۔ جاوید کو پتا چلا کہ لڑکا اچھا نہیں ہے
جمال کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ نشے کی بری لت میں بھی مبتلا تھا۔ وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہ رکھ پاتا، اسی لیے تمہارے ابو نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ یہ سب باتیں سن کر بھی طلاق کا دکھ میرے دل سے نہیں گیا تھا۔ میں بولی، یہ سب چیزیں ابو کو بہت پہلے پتہ کروا لینی چاہیے تھی۔ میری شادی سے پہلے یہ سب کچھ پتہ کروا لیتے تو کم از کم میری زندگی تو تباہ نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات بھر میں روتی رہی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرا دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے تو جمال کی شکل ہی نہیں ہٹتی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے پا کر کھو دیا تھا۔ کوئی مجھ جیسا بھی بدقسمت ہو سکتا ہے بھلا۔ خیر، صبح امی میرے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی رہی تھی، مگر میرا تو کسی کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں سب سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ میری شادی کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر میری زندگی میں ابھی تک کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ امی وقتاً فوقتاً مجھے سمجھاتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ میری بیٹی، ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، تم غم نہ کرو۔ جمال تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، یہ اچھا ہی ہوا۔ جب ان کے سمجھانے سے بھی میرا دل نہ بہلا تو ابو نے کہا کہ ہم یعنی کی کسی اچھی جگہ شادی کر دیں گے، خوشیاں ملیں گی تو یہ جمال کو بھول جائے گی۔ سچ کہوں تو میں بھی جمال کو بھول جانا چاہتی تھی۔ ابو مجھے دوبارہ ملنے سے تو رہا، سو اس بار ابو نے میرے لیے آصف کا رشتہ ڈھونڈا تھا۔ یہ لڑکا بھی بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو نے 50 لاکھ روپے کی شرط رکھی تھی۔ لڑکے والوں نے میرے حسن کو دیکھ کر یہ شرط بھی مان گئے تھے۔ میں نے شادی سے پہلے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ ابو اس بار لڑکے کی چھان بین کر لیجیے گا، میرا گھر دوسری بار ٹوٹا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ ابو کہنے لگے، تم بالکل فکر نہ کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ خیر، میری شادی کا دن آیا تھا۔ میں نے آصف کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھے تھے۔ میں اپنی پہلی شادی کی ناکامی کی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ میرا نکاح آصف سے پڑھا دیا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ شوہر کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک پیارا لڑکا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ابھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ آصف نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا باپ کھڑا تھا۔ ابو کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے دل میں خدشات نے سر اٹھا لیا تھا۔ ابو نے آصف کو کمرے سے باہر بلایا تھا۔ میں بھی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ابو نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور آصف کو کچھ دکھانے لگے تھے۔ آصف کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو کہنے لگا، اینی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اینی۔ میں نے بے یقینی سے ابو کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے گئے تھے۔ گھر جا کر میں بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے فقط اتنا پوچھا تھا، ابو اس بار میری شادی کیوں ٹوٹی؟ ابو کہنے لگے، میرے ہاتھ آصف کے کالے کرتوتوں کے ثبوت لگ گئے تھے۔ اس نے جتنا بھی پیسہ کمایا ہے سب کا سب حرام کا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ دیکھو، میں نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں بولی، ابو آپ کو ہر بار ثبوت بعد میں ہی کیوں ملتے ہیں؟ ابو کہنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے نا، ہمارا تو فائدہ ہی ہو جاتا ہے۔ میں بولی، کیسا فائدہ؟ ابو کچھ نہ بولے۔ اب ایک بار پھر سے اداسی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں شادی کے متعلق سوچوں گی بھی نہیں۔ شاید میری قسمت میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں ہے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اداس ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، اینی، تمہیں تنہا دیکھتی ہوں تو میرا دل جلتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں ملیں۔ میں اداسی سے مسکرا دی اور بولی، امی، آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہو جائے گا؟ خوشیاں نصیب میں لکھی نہیں ہوں تو کیسے ملیں گی؟ امی نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، خبردار، جو آج کے بعد اپنے منہ سے مایوسی کی باتیں نکالی، اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا۔ میں تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنی امی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر ان کے منہ سے شادی کا ذکر سن کر میں تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ میں بولی، خبردار، خبردار، جو آپ نے میری شادی کا ذکر بھی کیا تھا، میں شادی نہیں کروں گی۔ میں خود کو مار لوں گی۔ اگر کسی نے مجھے بیاہنے کے متعلق سوچ بھی لیا تو امی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں اس طرح سے بات کروں گی۔ وہ بھی ڈر گئی تھی، اسی لیے چپ کر گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں میری شادی کا ذکر تک نہیں ہوا تھا۔ یوں ہی کرتے کراتے پورا سال گزر گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت میں ہر غم کا مرہم ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ میری ناکام شادیوں کو 1 سال بیت گیا تھا۔ غم ہلکا ہو گیا تھا۔
اب میں زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ ارد گرد پر میری توجہ جانے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے گھر کے حالات پہلے سے بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ابو سارا دن گھر نہیں آتے تھے، رات گئے وہ واپس لوٹ کر آتے، زیادہ تر تو دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گئے ہوتے تھے۔ میں امی سے پوچھتی کہ ابو کس کام کے سلسلے میں گئے ہیں تو وہ کہہ دیتی کہ تمہارے ابو کے باس ان کی امانت داری سے بڑے متاثر تھے، اسی لیے انہیں ترقی دے دی۔ عہدہ بڑا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان پر بے انتہا ذمہ داری بھی آن پڑی ہے، اسی لیے اب وہ مصروف ہی رہتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب امی بھی میرے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا پکا رہی ہو نہیں؟ میں بولی، کچھ نہیں، ابھی تو سوچ ہی رہی تھی۔ امی کہنے لگی، آج تو تم پلاؤ بنا لو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی نے ڈبے سے چاول نکالے اور اسے چننے لگی تھی۔ تب میں نے محسوس کیا تھا کہ امی کچھ بجھی سی تھی۔ میں بولی، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ امی نے اپنا ماتھا پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے بہت زور سے چکر آ رہے ہیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں نے پانی کا گلاس پیش کرتی، میری امی نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تو پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جلدی سے محلے میں نکلی اور مدد کے لیے لوگوں کو بلانے لگی۔ 2 پڑوسی لڑکوں نے میری ہیلپ کی تھی۔ وہ میرے ساتھ امی کو ہسپتال لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ امی کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ انہیں وقت پر لے آئی ہیں، نہیں تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ چند دن لگے امی کو بہتر ہونے میں، اور پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اچانک کیوں بگڑ گئی تھی؟ تب امی کہنے لگی کہ تمہاری فکر لگی رہتی ہے ہر گھڑی مجھے۔ میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی میں ہی شادی کر لو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں امی، اب تو کبھی آپ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ امی کے چہرے پر غصہ چھا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہ سوچوں میں، مجھے تمہاری فکر ہے۔ ایسے کہتے ہی وہ زمین پر گر گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ جلدی سے امی کو ہسپتال لے کر گئے تھے تو کہیں جا کر ان کی طبیعت سنبھلی تھی۔ یعنی اب یہ طے ہو گیا تھا کہ امی کی صحت میری شادی سے مشروط ہے۔ میں بیاہ کروں گی تو وہ ٹھیک رہیں گی، نہیں تو انہیں کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ماں کی زندگی کی خاطر ایک بار پھر سے اپنی ذات کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میری تیسری بار شادی ہوئی تھی، بہت امیر گھرانے میں۔ یہاں بھی میرے رشتے کے عوض 50 لاکھ روپے مانگا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میں نکاح کے بندھن میں بندھ کر اگلے گھر چلی گئی تھی، اور شادی کی رات ہی ابو اپنا موبائل لے کر میرے سسرال پہنچ آئے تھے۔ میرے شوہر کو انہوں نے کچھ دکھا دیا تھا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ ابو خوش دکھائی دے رہے تھے، وہ مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں گھبرا رہی تھی کہ آج جب امی کو معلوم ہوگا کہ میری تیسری طلاق ہو گئی ہے تو وہ جان سے جائیں گی۔ میں گھر پہنچی تو امی نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ملال نہیں تھا۔ کہنے لگی، میری بیٹی کی بہت جگہ ہے میرے گھر میں۔ اس بار میں نے بھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ میں بہت حسین تھی، مگر آج سے پہلے مجھے کبھی اپنے حسن کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ کیا فائدہ اتنے حسین ہونے کا جب میں گھر بسا ہی نہیں پائی؟ یہ بات سوچتے ہی میرے ذہن میں دادی کی بات گونجی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ تم گھر بسا نہیں پاؤ گی، یعنی یہ بات تو میرے بچپن سے طے تھی۔ مجھ پر انکشاف ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب چپ چاپ گھر والوں کی سرگرمیوں کو دیکھوں گی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ امی میری طلاق کے بعد بھی مطمئن ہے، جبکہ ابو اب گھر میں رہتے ہی نہیں تھے۔ وہ سارا دن گھر میں شکل نہیں دکھاتے تھے۔ میری ہر طلاق کے بعد وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی تھی کہ احساس جرم انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، شاید وہ مجھ سے شرمندہ ہوں، جبھی تو اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ لیکن اگر انہیں کسی قسم کا افسوس ہوتا تو وہ بار بار میری طلاق کیوں کرواتے؟ خیر، اب میں نے محسوس کیا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ یہ بات واضح تھی کہ میری طلاق کے بعد جو 50 لاکھ روپے ملے تھے وہ ابو کے پاس ہی تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ آخر ابو کے موبائل میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میری طلاق ہو جاتی ہے۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا تھا۔ میں ہر حال میں اس راز تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک دن میں نے امی سے کہا کہ آج رات کا کھانا میں بناؤں گی۔ امی خوش ہو گئی تھی کہ شاید میں معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آئی ہوں، اسی لیے انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم کھانا بنا لو۔ میں نے کھانا بنایا اور جب تقسیم کرنے لگی تو ابو کی پلیٹ میں نے نیند کی دوائی ڈال دی تھی، کیونکہ میری طلاق کے پیچھے چھپا جو بھی راز تھا وہ ابو کے موبائل میں تھا، اور جاگتے وقت میں تو وہ مجھے اپنے موبائل کو ہاتھ کبھی بھی نہیں لگانے دیتے، اسی لیے میں نے ان کو نیند کی دوائی دے دی تھی۔ ابو نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً رات 1 بجے کے قریب میں اپنے والدین کے کمرے میں گئی۔ مجھے امید تھی کہ ابو گہری نیند میں سوئے ہوں گے۔ جب میں نے اندر قدم رکھا تو امی بھی سو رہی تھی اور ابو بھی۔ میں نے ابو کے موبائل کو اٹھایا،
کھولنے کی کوشش کی تو اس پر لاک لگا تھا۔ شکر یہ تھا کہ فنگر پرنٹ لاک تھا۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑا اور موبائل پر ان کا انگوٹھا رکھ کر لاک کھول لیا تھا۔ میں نے جلدی سے گیلری کا آپشن پر کلک کیا تھا۔ وہاں پر ایک ویڈیو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں تھی۔ وہ ایک کمرے میں کھڑی تھی اور ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد تماشبین بیٹھے تھے۔ امی جیسے جیسے رقص کرتی تماشبین ان پر نوٹوں کی بارش کر رہے تھے۔ یہ چیز میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں حیران سی کھڑی تھی کہ میری امی جاگ گئی۔ میں نے امی کی پلیٹ میں نیند کی دوا نہیں ڈالی تھی، اسی لیے وہ بیدار ہو گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ میں نے ابو کا موبائل ان کے سامنے رکھا اور بولی، یہ کیا ہے؟ مجھے ابھی بتائیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اینی تم نے یہ کیا ڈھونڈ لیا؟ میں بولی، امی آج میں کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے۔ امی کہنے لگی، یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک راز ہے۔ میں بولی، امی آج میں ہر قسم کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ امی رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، اینی میں نے ایک کوٹھے میں آنکھ کھولی تھی۔ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی، اور طوائف کی بیٹی کے مقدر میں بھی طوائف بننا ہی ہوتا ہے۔ میں ناچ گانا کرتی تھی۔ ایک دن تمہارا باپ ہمارے کوٹھے میں آیا۔ اس نے مجھے پسند کر لیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے عزت کی زندگی دے گا۔ میں خوش ہو گئی تھی اور سوچا کہ شاید واقعی مجھے عزت کی زندگی مل جائے، مگر جب وہ مجھے بیاہ کر لے آیا تو میری ساس نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی عورتیں گھر نہیں بسا پاتی، یہ تمہیں بہت جلد چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جاوید پہلے تو مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر پھر اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ وہ مجھے طلاق دے دینا چاہتا تھا، مگر پھر میں حاملہ ہو گئی۔ پھر میرے گھر میں تمہاری پیدائش ہو گئی یعنی۔ جاوید ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ نسرین تم سے بیاہ کیا ہے، تم نے آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آج شام میں اپنے چند دوستوں کو لے کر آؤں گا، تم ان کے سامنے رقص کرنا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں بہت روئی، میں نے انکار کیا، مگر میری نہیں سنی گئی۔ اب جاوید پیسوں کے عوض مجھے لوگوں کے سامنے ناچنے کا کہتا تھا۔ انکار کرتی تو طلاق کی دھمکی دے دیتا۔ طلاق میری کمزوری تھی، میں طلاق لے کر کہاں جاتی؟ جاوید نے تمہیں اچھی تعلیم دلوائی، میرے لیے یہی بہت تھا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ وہ تم سے بھی منافع کمانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں 50 لاکھ کے عوض بیاہ دیتا اور شادی کی پہلی رات تمہارے شوہر کو میری ڈانس والی ویڈیو دکھا کر کہتا کہ میری بیوی طوائف ہے۔ اس نے آج مجھے بتایا کہ اینی میری بیٹی نہیں ہے، نسرین کو تو اس کے باپ کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ ایک بری عورت کی بیٹی ہے، اس سے جان چھڑوا لیں۔ یوں تمہیں طلاق دلوا کر جاوید پیسہ لے لیتا اور اسے اپنی عیاشی میں استعمال کرتا۔ آج کل وہ پھر سے کوٹھوں کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی زندگی صرف پیسوں کے عوض خراب کر رہا تھا۔ میں بولی، امی آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امی رونے لگی اور بولی، جاوید نے کہا تھا کہ میں اینی کو وہاں بھیجاؤں گا جہاں سے مجھے لے کر آیا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا، وہ اپنی سگی بیٹی کو کوٹھے پر بیچ دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ایسے مرد سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں تو سر پا لرز کر رہ گئی تھی۔ میرا باپ بہت بے غیرت انسان نکلا تھا۔ اس نے پیسے کے لالچ میں میری ماں کی زندگی بھی تباہ کی اور اب مجھے بھی تکلیف دے رہا تھا۔ میں بولی، امی آپ کو ابو کا ساتھ منظور ہے؟ امی کہنے لگی، اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ابو کی خفیہ تجوری کھولی اور اس میں جتنے بھی پیسے پڑے تھے وہ نکال لیے، اپنا سامان پیک کیا، اپنی ڈگری لی، امی کا ہاتھ پکڑا اور ابو کے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں نے ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا کیونکہ میں اپنے ساتھ پیسہ لائی تھی۔ یہ شکر ہے کہ ابو نے مجھے اچھی تعلیم دلوا دی تھی، اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی مقصد چھپا ہوگا۔ خیر یہ تعلیم میرے کام آئی اور مجھے ایک آفس میں جاب مل گئی۔ میں اور امی ابھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں چاہتی تو اپنے باپ کو سزا دلواتی، عدالتوں میں گھسیٹتی، مگر اب مجھے ذہنی سکون چاہیے تھا، اس لیے میں نے موو آن کر لیا۔ خیر